محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج محرم کا پہلا چاند انشاءاللہ تبارک و تعالی مغرب کے بعد ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہمارے لیے چاند ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسی مہینے کے اندر ہوا تھا، اس لیے کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ والوں کے اصرار اور ضد پر سفر کا ارادہ فرما لیا تو اس موقع پر 3 حضرات تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر خواہانہ طور پر کوفہ جانے سے روک دیا تھا۔ اس میں سے پہلے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ حضرت حسین کے بھائی ہے محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے خیر خواہانہ طور پر بھلائی کے لیے کوفہ جانے سے ان کو روکا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سفر کا پکا ارادہ کر چکے تھے، اس لیے ان کا مشورہ قبول نہیں کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف سفر میں تھے۔ اس دوران آپ نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا۔ جیسے ہر ملک اور ہر دیش اور ہر کنٹری میں سفیر ہوتے ہیں، جیسے ہمارا ملک انڈیا ہے تو انڈیا کے اندر سفیر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر امریکن سفیر ہے، سعودی سفیر ہیں، اسی طرح سری لنکن سفیر ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے سفیر بنا کر ان کو بھیجا تھا تاکہ وہاں کوفہ کے حالات کیسے ہیں وہ دیکھ کر کے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو اس کی اطلاع دے۔ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو اس کا مطلب یہی نکلا تھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، ٹھیک ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے یہ اطلاع اور سندیش بھیجا کہ حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں حالات ٹھیک ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ عزیز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔ اطلاع ملی کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کرا دیا ہے، یعنی آگے کی طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بڑھا چکے تھے، چل چکے تھے، قادسیہ کی طرف وہ نکل بھی چکے تھے، اور وہاں سے ان کو ایسی اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل جنہوں نے تم کو یہ اطلاع بھیجی ہے کہ حالات ٹھیک ٹھاک ہے، ان کو ہی کیا ہے زیاد نے قتل کرا دیا ہے۔ یہ خبر حضرت حسین نے بھی سنی اور ان کے سفر کے ساتھیوں نے بھی سنی۔ تو اب ایسا موقع ہو گیا کہ اب جانا نہیں چاہیے، ریٹرن ہو جانا چاہیے، چونکہ مسلم بن عقیل ایک سفیر تھے، اور سفیر کی ہر کنٹری میں، ہر دیش میں عزت و احترام ہوتا ہے، اس کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفقائے سفر تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم کوفہ میں جائیں گے، اور جب تک اپنے بھائی کا قصاص یعنی خون کا بدلہ خون نہیں لیں گے واپس کوفہ سے نہیں آئیں گے۔ اور یاد رکھیں معزز سامعین، یہ کوفہ جو ہے یہ عراق کے اندر ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر اور ان کے ساتھی سب سفر کرتے کرتے مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچے۔ وہاں حر بن یزید نامی ایک آدمی ہے، وہ 1,000 کے لشکر کے ساتھ سامنے آیا۔ یہ جو حر بن یزید ہے اس کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا، یعنی اس کی ذہن سازی کی گئی تھی کہ حضرت حسین کو ان کے لشکر کے ساتھ گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ عزیز دوستو، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو حر بن یزید کو چوکنا کرتے ہوئے حضرت حسین نے کہا کہ تم نے خود ہی خطوط لکھ کر، لیٹرز لکھ کر مجھے بلوایا ہے، تم نے خود سندیشہ دے کر مجھے بلوایا ہے، میں خود تو آیا نہیں ہوں۔ اسی لیے وہ شعر بھی پڑھتے ہیں کہ میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ یہ جو شعر اسی لیے پڑھا جاتا ہے
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے نہیں آئے تھے، انہیں بلوایا گیا تھا، تو اب دھوکہ بازی کیوں کرتے ہو؟ حضرت حسین نے یوں فرمایا۔ تو اس نے یہ ساری بات سنی، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لیٹر حر بن یزید کو دکھلائے، تو حر بن یزید نے آپ کو دھمکی والے لہجے میں کہا کہ جو قصاص کا ارادہ تم نے کیا ہے، جنگ اور لڑائی کا جو ارادہ تم نے کیا ہے، اس سے رک جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ ایک شعر فرمایا، سَأَمْضِي وَمَا بِالْمَوْتِ عَارٌ عَلَى الْفَتَى، میں تو ضرور جاؤں گا، اس کا ترجمہ سن لیجئے، میں تو ضرور جاؤں گا نوجوان مرد کے لیے موت کوئی ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں بنتی ہے، اذا ما نوا حقا وجاہد مسلما، جبکہ اس کی نیت، اس نوجوان مرد کی نیت حق ہو، سچی ہو، اور اسلام کے رستے میں وہ جہاد کرنے والا ہو۔ تو اس معاملے کے بعد عزیز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا قاصد، دوسرا سفیر روانہ کیا، اور اس سفیر کا نام قیس بن مسہر تھا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ بلا کر پھر اتنا بڑا دھوکہ دینا، ناحق خون بہا دینا، یہ سب دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ محترم نوجوانوں، کسی بھی طریقے سے لمبا سفر کر کے 2 محرم الحرام سن 60 ہجری میں آپ میدان کربلا کے اندر پہنچ گئے۔ اس طرف یعنی اس بازو میں عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ تو جب اس کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ یہ میرے سے لڑنے کے لیے آیا ہے۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، انہیں بلایا گیا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، یہ سب فرمائشیں کی گئی تھی، اس لیے گئے ہوئے تھے۔ تو ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے یہ پیشکش کی، یہ گزارش رکھی، یعنی کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ پیشکش رکھی تھی کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، 3 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ سب سے پہلی چیز، یا تو میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اسلام کی حفاظت کر سکوں، سب سے پہلی جو 3 چیزیں تھیں اس میں سے پہلی چیز یہ تھی، اور دوسری چیز یہ تھی یا میں مدینہ منورہ کی طرف واپس چلا جاؤں، مجھے وہاں پر جانے دیا جائے، تیسری شرط یہ تھی مجھے موقع دیا جائے میں اس معاملے میں یزید سے روبرو یعنی آمنے سامنے ملاقات کروں۔ تو یہ سارے 3 اختیارات اس کے سامنے رکھیں۔ اب باقی کا مضمون انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے آپ کے سامنے آتے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یزید جیسے غداروں اور بے ایمانوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ترقی کے راستے پر چلائیں، ہماری ہر مرادیں اور تمناؤں کو پورا کرے، اور پوری امت کے اندر اتحاد اور ایکتا کو پیدا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔